بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 185۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہارے کاموں کی جزا تو قیامت کے دن ہی دی جائے گی۔ یعنی فمن، پہلے دیکھ لے ترجمہ، فمن زحزح عن النار، تو جو شخص جہنم سے دور کیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فازا، تو یقیناً وہ کیا ہے، وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو۔ نفس سے مراد یہاں پر جتنی بھی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ساری چیزیں ہیں، ہے نا۔ ہر نفس اپنے، اس میں سورہ زلزال میں نے پڑھایا تھا، اس میں آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو معلوم ہے پتھر بھی ریزہ ریزہ، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر کے اڑتا ہوا نظر آئے گا، ہے نا۔ جس کی مثال قرآن بزرگوں نے یہ دی کہ پہاڑ اس طریقے سے ریزہ ریزہ ہو کر کے اڑتا ہوا نظر آئے گا کہ جس طریقے سے ہم صبح کے وقت جب کھڑکی کھولتے ہیں تو سورج کی روشنی جب ہمارے گھر میں پڑتی ہے تو اس روشنی کا جو دھار ہوتا ہے، اس میں جو ذرات نظر آتے ہیں، اسی ذرات کے مانند حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو پتھر اسی ذرات کے مطابق ریزہ ریزہ ہو کر کے اڑتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر نفس کو، نفس جیسا بھی ہو، ہے نا، سارے کو کیا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور دیکھیے، اور قیامت کے دن ہر نفس کو اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی یہاں دیکھ پڑھا نا آپ نے پیچھے، ان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو جب ظلم کرنے والا نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کی ایک نیکیوں کا اللہ اجر دے گا۔ اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب فمن زحزح عن النار، ہے نا۔ اب پہلے اتنا دیکھ لے، اس کے بعد یہاں دیکھیں جنگ احد کے متعلق یہ آیت کریمہ کیا ہے، نازل ہے، کیونکہ جنگ احد کی ہزیمت یعنی شکست پر مسلمانوں کو کیا تکلیف ہوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہوئے تھے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے نا۔ کیا تسلی دے رہا وہ دیکھیں، کیونکہ منافق ہمیشہ تانا دیا کرتے تھے، تانا کیا دیا کرتے تھے معلوم ہے؟ تانا یہ دیا کرتے تھے، اے مسلمانوں، اگر تم ہماری بات مان لیتے تو تم کو موت نہیں آتی، تم جنگ میں مارے نہیں جاتے، بات نہیں مانے اس لیے تم جنگ میں مارے گئے، تمہیں قتل کر دیا گیا۔ اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہر نفس کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تم سے پہلے کتنے سارے لوگ آئے، سب دنیا سے چلے گئے، ہر جان کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا۔ اب موت کا مزہ کسی طریقے سے چکھے، ہے نا۔ تو جب مرنا ہے تو پھر تم مسلمانوں کو تانا کیوں دے رہے ہو، نہیں جاتے تو نہیں مرتے؟ ارے مرنا تو ہے ہی، تمہارے باپ دادا دنیا سے چلے گئے تو نہیں، تم مسلمانوں کو کیا تلقین کر رہے ہو، مسلمانوں کو کیا بتا رہے ہو؟ اگر تم اگر سمجھدار ہوتے، اتنا ہی تمہارے پاس نالج رہتا، تم اتنا ہی اپنے آپ کو ودوان سمجھتے، ہے نا، تو تمہارے باپ دادا دنیا سے جو چلے گئے تھے تم ان کو بچا کیوں نہیں لیے؟ تم باپ کو کہہ دیتے کہ بھائی بیمار مت پڑیے، باپ کو کہہ دیتے کہ بھائی جنگ میں مت جائیے، تم اپنے دادا کو کہہ دیتے کہ آپ گھر میں مت رہیے ورنہ سوئے رہ جائیے گا، کیوں نہیں تم نے کہا؟ آج مسلمان جنگ میں گئے ہیں اور مسلمان بظاہر شکست کھا گئے تو تم مسلمانوں کو تانا دے رہے ہو کہ میری بات مان لیے ہوتے تو تم شکست نہیں کھاتے، تم قتل نہیں کیے جاتے۔ یہ تم نے کیسے بات کہہ دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر انسان کو موت کا مزہ دے گا، ہر انسان کو، اور کیا خوش نصیب ہے وہ موت، ہے نا، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان
جس کی موت شہادت کی موت ہو، جس کی موت شہادت کی موت ہو. جبکہ شہید، میں نے اس سے پہلے کئی بار بتایا کہ شہید قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ جنتی انسان ہوتا ہے. تو کتنا بہترین ہے یہ تحفہ، یہ شہادت کا تحفہ ہے، یہ کتنا بہترین تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندہ کو دے رہا ہے. اور تم ہو منافق انسان جو مسلمانوں کو روک رہے اس بہترین تحفہ سے. تم کو شرم آنی چاہیے. اگر تم اتنے بڑے بدوان ہوتے تو تم اپنے باپ دادا کو روک لیتے، مرنے نہیں دیتے. اور آج تم مسلمانوں پر شکست تان و تشنی کر رہے ہو کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی. منافق انسان. حضرت اچھا دیکھیے کتنا بہترین چیز ہے. میرا آقا خود فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. اے منافق انسان، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم مسلمانوں کو جو کہہ رہے ہو، تم کو اگر قید میں بند کر دیا جائے تو کیا تم نہیں چاہو گے کہ ہم باہر آ جائے؟ جبکہ مومن کو کہا گیا کہ یہ قید خانہ ہے. مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. کون رہنا چاہے گا قید خانے میں؟ اور تم منافق انسان، تم مسلمانوں کو بتا رہے ہو کہ تم ہماری بات مان لیتے تو قتل نہیں کیے جاتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں پر سمجھیے بہت بڑا کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ، شہادت کو تحفہ ان کو عطا کیا جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو موت مومنوں کے لیے تو دنیا مومنوں کا قید خانہ قرار دیا. کون رہے گا قید خانے میں؟ ایک منافق انسان، ایک کافر انسان. تم کافر انسان ہو. یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے جنت نہیں ہے. ہمارے لیے جنت آخرت میں ہے، اور ہمارے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم قید خانہ سے آزاد ہو کر کے جنت میں چلے جائیں. اب دیکھیں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، فمن زحزح عن النار، تو جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا. غور سے سنیں گے آپ. تو جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہے. دو چیز اللہ نے فرمایا کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، یعنی جہنم سے کوئی انسان بچ گیا، کامیابی کی دلیل. جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیابی کی دو چیز. جہنم سے جو انسان بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہے. لیکن جو لوگ جہنم سے نہیں بچا، جو لوگ جنت میں نہیں گیا، وہ کامیاب نہیں ہے. تو اے منافق انسان سنو، ہم ایمان والے ہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے بچا دے اور ہمیں جنت عطا کر دے. یعنی جہنم سے اللہ ہم کو دور کر دے اور جنت سے ہمارا وصال کر دے، یعنی جنت سے تک ہم کو پہنچا دے اللہ تبارک و تعالیٰ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور تم دنیا کی بات کرتے ہو کہ دنیا میں تم نہیں جاتے تو قتل نہیں کر دیے جاتے. سنو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا صرف اور صرف کیا دھوکہ ہے، صرف دھوکہ ہے. اس پر بہت سارے واقعات ہیں میرے ذہن میں، لیکن تفسیر قرآن ہے، میں زیادہ نہیں بتاؤں گا اس میں. یہ یاد رکھے، دنیا صرف اور صرف کیا دھوکہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں، خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر انسان کو چاہیے کہ ہر انسان جنت کے حصول کی دعا کرے اور جہنم سے آزادی کی، جہنم سے دوری ہونے کی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے. خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ جب عذاب کی آیت پڑھتے تو ٹھہر کر کے عذاب سے پناہ مانگتے، اور جب بھی رحمت کی آیت پڑھتے تو اس جگہ ٹھہر کر کے اس کی دعا کرتے. گویا کہ جب میرے آقا کے سامنے عذاب کا تذکرہ ہوتا تو فوراً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کرتے، اور جب رحمت کا تذکرہ ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی جگہ ٹھہر کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کے حصول کی دعا فرماتے ہیں۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو دعا کرتے تھے یہ صرف اور صرف کیا امت محمدیہ کی تعلیم کے لیے ہمارے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جنت کے سردار ہیں، تو پھر ان کو جہنم سے آزادی کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ گناہوں سے بھی پاک ہے۔ چلیے اب ہمیشہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھ لیں آپ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں سستی، بڑھاپے، قرض اور گناہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں دوزخ کے عذاب، دوزخ کے فتنہ، قبر کے فتنہ، قبر کے عذاب، مال کے شر کے فتنہ، فقر کے شر کے فتنہ اور مسیح دجال کے شر سے فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میری بظاہر خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ میری بظاہر خطاؤں کو برف اور اولو کے پانی سے دھو دے، اے اللہ میری بظاہر خطاؤں سے میرے دل کو اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اس طرح دوری کر دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی ہے۔ میرا آقا اس طریقے سے دعا کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم اس طریقے سے دعا کرو، اس لیے کہ تم اس طریقے سے دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث دیکھ لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 بار جنت کا سوال کیا، سنیں آپ، جس نے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 بار جنت کا سوال کیا، جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس نے 3 بار جہنم سے پناہ طلب کی، جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے پناہ میں رکھ۔ اب سوچے، انسان جنت کی دعا کرے، انسان جہنم سے پناہ کی دعا کرے، تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا، مان لیتے ہیں، لیکن جب جنت دعا کرے گی اے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے، جہنم دعا کرے گی اے اللہ تو مجھ سے دور کر دے اس کو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ حصول جنت اور جہنم سے دوری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور دیکھ لیں، یہ تو 3 بار کی بات آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندہ نے 7 بار جہنم سے پناہ مانگی، جہنم دعا کرتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے پناہ میں رکھ، اور جس شخص نے 7 بار جنت کا سوال کیا، جنت دعا کرتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے سکونت عطا کر۔ ذرا سوچے تو صحیح، اتنی ساری فضیلتیں دعا کی ہے، پھر ہم کیوں نہیں چاہتے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کریں، جبکہ یہ تعلیم حضور ہے، تعلیم نبی ہے، تعلیم نبی کو انسان ضرور اپنانا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا تو یہ صرف اور صرف دھوکے کا نام ہے، صرف اور صرف دھوکے کا نام ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں اگر پڑیں گے آپ، دنیا کی عیش و عشرت میں آپ پڑیں گے، آپ دنیا کی رعنائیوں میں پڑیں گے آپ، تو یقین جانیں میرا آقا فرماتے ہیں نا، اے صحابیوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے تمہارے اندر سے، آپ نے درس قرآن میں اس حدیث کو پڑھا ہوگا، مجھے تمہارے اندر سے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ نہیں ہے، اس سے زیادہ اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے، کہ دنیا کشادہ ہوگی، تم خود دنیا میں ڈوبتے چلے جاؤ گے اور اللہ کو بھول جاؤ گے، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ ایک مسلم لڑکی کہتی ہے کہ مجھے کیا نام ہے، مجھے وہ ویسٹرن ڈریس پسند ہے۔ ایک مسلم لڑکی کہتی ہے کہ کیا نام ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہے نا۔ ایک مسلم لڑکی کسی عالم کی فکر کو کہتی ہے کہ تمہاری فکر غلط فکر ہے، تمہاری سوچ غلط ہے، اس لیے کہ تم لوگوں نے اسلام کے نام پر عورتوں کو قید میں رکھ دیا ہے، اسلام کے نام پر تم نے عورتوں کی آزادی کو چھین لیا ہے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا، اماں حضرت سیدۃ النساء
حضرت फातिमा ज़हरा के दिल पर क्या गुजर रहा होगा। ये मुसलमान औरत ये कहे और ये कहे कि तुम मौलाना को लोगों की फिक्र गंदी है। मैं पूछना चाहता हूँ भाइयों, कहाँ जाओगे? ये दुनिया तो सिर्फ और सिर्फ धोखा है। तुम ये चाहती हो कि तुम अपने जिस्म की नुमाइश को बाहर मार्केट में जा करके सरेआम दिखाओ लोगों को? जरा सोचो तो सही। एक मरतबा मेरा क्या नाम है, इब्ने रद्दुल मुहतार में है कि जिसका खुलासा ये है कि औरतों पर खुद एक बात हदीस पाक में बताऊं, अम्मा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है। एक मरतबा हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के पास आती हैं। मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अस्मा से अपने चेहरे मुबारक को फेर लेते हैं और कहते हैं, अस्मा तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम पर पर्दा ज़रूरी है, इसलिए तुम पर्दे को इख्तियार करो। तो रद्दुल मुहतार में इसको नकल किया गया कि जिस तरीके से इंसान के जिस्म को छुपाना ज़रूरी है, उसी तरीके से इंसान जो कपड़ा पहनता है, कपड़ा पहनने में औरतें जो कपड़ा पहनती है, उस कपड़ा पहनने के बाद भी जिस्म का जो उतार चढ़ाव बज़ाहिर नज़र आता है, कहा गया कि उसको देखना भी क्या है, नाजायज़ है, उसको भी देखना नाजायज़ है। ज़रा सोचिए कि इस्लाम ने क्यों मना किया। आखिर पर्दा है, औरतें कपड़ा पहनी हुई, चेहरे को भी ढापी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो कपड़ा पहनी हुई है उससे जिस्म का उतार चढ़ाव नशीबो फराज समझ में आ रहा है, तो उस पर नज़र भी डालना गलत है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस्लाम ये चाहता है कि कहीं से भी बुराई का शोशा भी ना खुले, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ये चाहता है। तो इस्लाम तो तुमको तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, तुमको लोगों को तालीम दे रहा है कि तुम औरतों की हिफाजत हो सके, इसीलिए ना इस्लाम तालीम दे रहा है। अब बताएं आप, वो हमारी मुस्लिम औरतें ये कहती हुई नजर आती है, मुस्लिम आमतौर पर जो कॉलेज की दुनिया में पढ़ती वो कहती हुई नजर आती है, तो जरा सोचिए। मैं तो वैसे नालायक और नाहंजार लड़कियों को मैं कहता हूँ कि भाई तुम इस्लाम के दामन को छोड़ करके दूसरे मजहब को इख्तियार कर लो, जिस मजहब में तुम्हारे जिस्म की नुमाइश करने देने की इजाज़त हो, तुम उसको इख्तियार करो। इसलिए कि इस्लाम तुम्हारे मुताबिक, तुम्हारे ज़हन फ़िक्र और गंदी सोच के मुताबिक इस्लाम नहीं चलता है। इस्लाम तो आक़ रब्बे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलता है। इस्लाम तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलता है। इस्लाम तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत फातिमा ज़हरा के तरीक़ेकार के मुताबिक चलता है। तुम वैसी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो, वरना तुम जैसे नालायक औरतों को इस्लाम में रहने की हरगिज़ इजाज़त नहीं कि तुम इस्लाम का दामन ओढ़ करके, इस्लाम का चोला ओढ़ करके तुम इस्लाम को बदनाम करते आओ। कुरान मुक़द्दस में एक नहीं बल्कि दुनिया की रंगीनियों और दुनिया की दिल फरेबियों से बेरग़बती पैदा करने के लिए कुरान मुक़द्दस में एक नहीं बल्कि कईयों जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की आयतों को नाजिल किया। सूरह हदीद आयत नंबर 20 को उठा करके देख ले, सूरह आले इमरान आयत नंबर 14 को उठा करके देख ले, सूरह हूद आयत नंबर 15 से 16 उठा करके देख ले। ये आप देखेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ धोखा है। देखिए आप सूरह हदीद आयत नंबर 20 में देखिए, अल्लाह फरमाता, यकीन करो कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खेल तमाशा है। ऐ औरतों, ऐ लड़कियों, ऐ नालायक लड़कियों, जो तुम कहती हो कि तुम लोगों ने इस्लाम के नाम पर जो है ना औरतों को के हकूक़ को सल्ब कर लिया, ये क्या तुम ये चाहती हो कि तुम खेल और तमाशा बन जाओ लोगों के सामने? मार्केट में तुम्हारा खेल किया जाए, मार्केट में तुमको तमाशा बना दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया, यकीन करो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ खेल तमाशा है और आर्जी जीनत और एक दूसरे पर फ़ख्र और बरतरी है, और मालो औलाद से ज़ाती तलब करना, उसकी मिसाल बहुत सारी बातें हैं। अब एक सूरह हूद की भी देख ले, अल्लाह फरमाता है, जो लोग दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत की तालिब हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि दुनिया हासिल हो जाए, जो लोग ये चाहते हैं कि दुनिया की खूबसूरती हासिल हो जाए, हम उनको दुनिया में उनके आमाल का पूरा बदला देंगे और उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। आज काफिर लोग ये सारे चीज़ करता है, नेक अमल भी करता है, लेकिन अल्लाह उसको दुनिया में ही दे देता है ना। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे आमाल का बदला दुनिया मिल जाए तो ले लो, इसलिए कि तुम जैसे नालायक फिक्र रखने वाली लड़कियों की जो है ना कि मुंतजिर जहन्नम की आग है, तुम जैसे लोगों के लिए जहन्नम इंतजार कर रही है। बातें बहुत तल्ख लगी होगी आपको,
لیکن ہم نے سنا، اس وجہ سے یہ بات یاد آیت نظر آئی، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حدیث پاک دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر کے فرمایا، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر یا سڑک پار کرنے والا، یعنی دنیا میں صرف اور صرف اس طریقے سے رہو کہ جیسے ایک مسافر کہیں راستہ میں رہتا ہے تو ایک جگہ بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتا، ایک قدم ڈالتا ہے دوسرا قدم اٹھا دیتا ہے، دوسرا قدم ڈالتا ہے تیسرا قدم اٹھا دیتا ہے، چوتھا قدم ڈالتا ہے پانچواں قدم اٹھا دیتا ہے۔ تو حضرت میرے آقا نے کیا فرمایا، تم دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو یا پھر سڑک پار کرنے والے کی طرح رہو، کہ سڑک جب انسان پار کرتا ہے نا تو وہاں رک کر کے انتظار نہیں کرتا ہے بیچ سڑک میں کہ گاڑی آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، بلکہ انسان پہلے ہی سے دیکھ لیتا ہے کہ ادھر سے گاڑی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، آگے سے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اس کے بعد انسان سفر طے کرتا ہے، سڑک پار کرتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے کہ تم دنیا میں رہو تو مسافر کی طرح رہو یا اس طریقے سے رہو جیسے ایک انسان سڑک کو پار کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہتے تھے کہ جب شام ہو تو تم صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو تو تم شام کا انتظار نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور آخرت بھی سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے، یعنی دونوں سفر کر رہی ہے، دنیا بھی سفر کر رہی ہے، آخرت بھی سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے، یعنی دنیا سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے، یعنی قیامت کے قریب ہو رہی ہے، دنیا بھی سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور ادھر سے قیامت بھی آ رہی ہے، یعنی ادھر سے دنیا بھی بہت تیزی سے جا رہے ہیں اور ادھر قیامت بھی کیا دھیرے دھیرے قریب ہو رہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سنو، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، تو تم ابن الآخرت بنو، ابن الدنیا نہ بنو۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا تیزی سے سفر کر رہی ہے اور آخرت بھی تیزی سے آ رہی ہے، تو تم اس کے بھی بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں، تو تم دنیا کے بیٹے مت بننا، آخرت کے بیٹے بنو، اس لیے کہ تم دنیا کے بیٹے بنو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، لیکن تم اگر آخرت کے بیٹے بنو گے تو تمہاری آخرت آباد ہوگی اور پھر تمہارا وہی معاملہ ہوگا، ہے نا، وہیں پر تم کو اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کر کے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ آج لوگ دنیا کے تعلق سے کہتے ہیں نا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواہشات نفس کے لیے ایک نہیں بلکہ 11 شادی کی، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ۔ میرے آقا کو کی خواہشات ہوتی، میں کہنا چاہتا ہوں اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہشات ہوتی تو بتائیں آپ، اگر خواہشات کے مطابق ہوتی تو میرا آقا 11 عورتوں پر کیوں صبر کرتے؟ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ آقا کی شان میں بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر میرے آقا کی خواہش ہوتی تو یہ دنیا کی عورتیں کیا جنت سے حوریں آتی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، اگر میرا آقا خواہش مند ہوتے تو، ہے نا۔ میرا آقا معاذ اللہ خواہش کے لیے شادی نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کے لیے شادی نہیں کی، اپنی خواہش کے لیے شادی نہیں کی، بلکہ میرا آقا نے جو 11 شادیاں کی وہ امت مسلمہ کے لیے کی۔ بات سمجھا رہی نا؟ لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ خواہشات نفس کے لیے میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کی۔ اب دیکھیں آپ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل پیٹ بھر کر کے نہیں کھایا، 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کے نہیں کھایا۔ سوچو تم 3 بار تم دن بھر پیٹ بھر کر کے کھاتے ہو تو تمہاری خواہشات جگ جاتی ہے، لیکن جس دن تم ایک دن وقت کا کھانا چھوڑ دیتے ہو تمہاری خواہشات پزمردہ ہو جاتی ہے نا۔ اور میرا آقا دن میں 1 مرتبہ سے زیادہ 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، تو تم کیسے کہہ دیے کہ میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی خواہشات کے لیے شادی کی؟ معاذ اللہ ایسے نالائق انسان لوگوں کو کہنا چاہیے کہ تمہیں اگر اسلام سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اسلام کے دائرے میں آؤ، کیونکہ جب تک ہم اسلام کے دائرے میں نہیں آئیں گے ہم کہو اسلام کی روشنی حاصل نہیں کر سکتے۔ بھائی لائٹ جل رہی ہے، اس سے فائدہ کب حاصل ہوگا؟ باہر رہیں، روم سے باہر رہیں گے تب نہیں، روم کے اندر آؤ گے تب جا کر کے تم کو روشنی نظر آئے گی۔ تم اسلام سے باہر ہو اور سوچتے ہو کہ اسلام کی روشنی ہمیں مل جائے، ایسا کہاں سے ہوگا؟ آگے دیکھیں، لتبلون فی اموالکم
वअनफुसिकुम, है ना, बेशक तुम अपनी जानों और मालों में ज़रूर आजमाए जाओगे। यानी अल्लाह फरमाता है कि तुम अपने मालों के ज़रिए से भी आजमाओ जाओगे और तुम अपनी जानों के ज़रिए से भी आजमाओ जाओगे। वलतस्मउन्ना मिनल लदीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लदीना अशरकू अज़न कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई तुम उनसे और मुशरिकों से ज़रूर बहुत सी दिल आज़ार बातें सुनोगे। व इन तस्बिरु व तत्तकू फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, और अगर तुम सब्र करते रहे और अल्लाह से डरते रहे तो ये ज़रूर बड़ी हिम्मत के कामों में से है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, तुम्हारी मालों और तुम्हारी जानों के ज़रिए से तुमको आजमाया जाएगा, है ना। जाहिर सी बात है, जंगे उहुद में जितने भी सहाबा कराम थे, अब में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह तबारक व तआला ने मालों के ज़रिए से भी आजमाया, जानों के ज़रिए से भी आजमाया। यानी क्या है, यानी बज़ाहिर तुम्हारे ऊपर यहूदी जाल फेंकेंगे, बज़ाहिर तुम जाल में फंस जाओगे, लेकिन उस वक्त तुमको अल्लाह तबारक, तो उस वक्त ये जो तुम इस जाल में फंसोगे तो ये फंसाना ये अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश होगी। ये फंसना ये क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश होगी और आजमाया जाएगा। और देखिए इस आयत का अगर जैसे बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि इस आयत से मुराद क्या है, तुम्हारे अमवाल मालों में आजमाया जाएगा, जानों में आजमाया जाएगा, इससे मुराद बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं बाद मुफस्सिरीन कि इससे मुराद क्या है, आम मोमिनीन है, यानी आम मोमिनों को माल दे करके भी आजमाया जाएगा, और आम मोमिनों के यानी मुसलमानों को माल दे करके भी आजमाया जाएगा, और मुसलमानों से माल को छीन करके भी आजमाया जाएगा, मुसलमानों को तकलीफ में मुब्तला करके भी आजमाया जाएगा, और मुसलमानों से तकलीफ को दूर करके खुशी दे करके भी आजमाया जाएगा, है ना। मुसलमानों की जानों के मतलब मुसलमानों के बेटे को हलाक करके भी आजमाया जाएगा, और मुसलमानों के घरों में बेटा पैदा करके भी आजमाया जाएगा। यानी हर तरीके से अल्लाह तबारक व तआला बंदों को आजमाता आज, है ना। आज देखिए आज जो वहाँ पर बमबारी हो रही है, आज जो हमारे मुजाहिदीन लोग लड़ रहे हैं, ये क्या है, आज उनको आजमाया जा रहा है यहूदियों की जानिब से, है ना। ये डटे खड़े हुए इस्लाम की रोशनी में, है ना, मुजाहिदीन जो इस्लाम थे उनकी तरह डट करके वो मुकाबला कर रहे हैं, वो मुजाहिद लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें ये तसल्ली दी है ना, क्योंकि जंग उहुद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को बज़ाहिर तकलीफ हुई थी, है ना। तो जिस तरह कुफ़ार और मुशरिकीन ने जंग उहुद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई थी, इसी तरीके से मुस्तकबिल में भी ये लोग हर मुमकिन तरीके से हुजूर को भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं और मुसलमानों को भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इसलिए सुनो, तुम क्या करो, आदत डालो, सब्र करने की आदत डालो, है ना। इसलिए कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने आप को इन मसाइब के लिए तैयार रखे। आज अल्लाह तबारक व तआला हम पर यहूदियों की हुकूमत को मुसल्लत कर दिया, आज अल्लाह तबारक व तआला हम पर जालिमों की हुकूमत मुसल्लत कर दिया, तो इससे हमको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ये आजमा रहा है हमको। इसलिए हमेशा मुसलमानों की ज़बान पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र होना चाहिए, कभी भी मुसलमानों की ज़बान पर अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि हमेशा उन मसाइब के लिए अपने आप को तैयार रखे, इसलिए कि मुसलमानों का एक एक फर्द ये क्या है, मुजाहिद है, और मुजाहिद जो होता है वो हमेशा मुजाहिदा करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहता है। और ये आदत डाले मुसलमान, ताकि जब उन पर तकलीफें हो तो वो उसको बर्दाश्त कर सके, जब उन पर मुसीबत आए तो उन पर क्या मुसीबत बर्दाश्त हो सके। और सुन लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को या फिर मुसलमानों पर इन सारे मसाइब को आने के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने मुसीबतों पर खबरदार कर दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला का क्या है, बहुत बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले आगाह कर दिया कि कभी भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मालों के ज़रिए से तुमको आजमा सकता है, कभी भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें औलादों के ज़रिए से, जानों के ज़रिए से आजमा सकता है। इसलिए तुम कभी भी अपनी ज़बान पर अल्लाह की नाशुक्री मत लाना, बल्कि हमेशा तुम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्रिया अदा करना। व इन तस्बिरू, और अगर तुम सब्र करते हो, व तत्तकू, और अल्लाह से डरते रहते हो, तो फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो ये ज़रूर बड़ी हिम्मत के कामों में से है,
ظاہر سی بات ہے بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کا بھرپور اجر بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔